بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی یاد سے اپنے دل کو تازہ دم رکھا کیجیے، اس لیے کہ خدا کی یاد قلوب کے لیے اطمینان کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی ذات عالی پر مکمل بھروسہ کیجیے، اس لیے کہ اللہ تعالی توکل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ شرک و اسباب شرک سے بچا کیجیے، اس لیے کہ مشرک کی مغفرت بالکل نہیں ہے۔ صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کیجیے، اس لیے کہ اللہ کی مدد صابرین کے ساتھ ہے۔ اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں سنت رسول کا اہتمام کیجیے، اس لیے کہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں کامیابی ہے۔ سچوں کی صحبت اختیار کیجیے، اس لیے کہ سچوں کی صحبت آدمی کو تقوی و مرتبہ کمال تک پہنچا دیتی ہے۔ شیطان کی پیروی سے بچا کیجیے، اس لیے کہ وہ انسان کے لیے کھلا ہوا دشمن ہے۔ حق کو باطل کے ساتھ ملا کر پیش کرنے سے بچا کیجیے، اس لیے اس عمل پر اللہ کی سخت ڈانٹ ہے۔ اہل علم اور بے علم کے درمیان امتیاز قائم کیجیے، اس لیے کہ اہل علم اور بے علم کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ نیکوکاری کا حکم دینے کے ساتھ اس پر عمل بھی کیا کیجیے، اس لیے کہ لوگوں کو حکم دے کر خود اس پر عمل سے غافل رہنا یہودیوں کی صفت ہے۔ صبح و شام صدقے خیرات کا اہتمام کیجیے، اس لیے کہ یہ اہل ایمان کی اہم صفت ہے۔ اللہ رب العزت کی تمام نعمتوں کی شکر گزاری میں رہا کیجیے، اس لیے کہ نعمتوں کی شکر گزاری اضافے کا سبب ہے۔ اسراف فضول خرچی سے بچنے کی مکمل کوشش کیجیے، اس لیے اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ فتنہ سازی سے بچنے کی مکمل کوشش کیجیے، وہ اس لیے کہ فتنہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی رضا کے لیے دیا کیجیے، اس لیے کہ پسندیدہ چیز کو دے کر ہی کامل نیکی کا اجر پا سکتے ہو۔ رشوت لینے اور دینے کے گناہ سے بچا کیجیے، اس لیے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود پڑھنے کا اہتمام کیجیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود پڑھنے سے اللہ کی 10 رحمتیں اترتی ہے۔ بدگمانی کے گناہ سے بچا کیجیے، اس لیے کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ ہمیشہ سچ بولنے کا اہتمام کیجیے، اس لیے کہ جھوٹ بولنا منافق کی علامت ہے۔ اپنے خالق سے حسن جن رکھا کیجیے، اس لیے کہ اللہ کے فیصلے بندے کے گمان کے مطابق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی صفت کو نہ بھلا کیجیے، اس لیے کہ اللہ سے مانگنا ہی تمام عبادتوں کا خلاصہ ہے۔ قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے کا اہتمام کیجیے، اس لیے کہ سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے۔ نماز میں صفوں کے درست رکھنے کا اہتمام کیجیے، اس لیے کہ صفوں کا درست نہ ہونا آپسی اختلاف کا سبب ہے۔ نیک کام کرے یا اس کی طرف رہنمائی کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ نیک کام کی رہبری بھی اس کو انجام دینے کی طرح ہے۔ دھوکہ دھڑی سے اپنے آپ کو بچایا کیجیے، اس لیے کہ جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں۔ امانت میں خیانت کرنے سے بچا کیجیے، اس لیے کہ امانت میں خیانت کرنا یہ مومن کی علامت نہیں ہے۔ علم دین کو رضا الہی کے لیے خالص کیا کیجیے، اس لیے کہ دیگر فاسد نیتوں
عزت شہرت ریاکاری سے حاصل کرنا جہنم میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ وضو کا مکمل سنتوں کے اہتمام کے ساتھ کیا کیجیے، اس لیے کہ وہ وضو جو کامل سنتوں کے ساتھ ہوگا وہ اگلے پچھلے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہوگا۔ والد کی دعائیں ہمیشہ لیا کیجیے، اس لیے کہ والد کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اہل ایمان پر لعن طعن کرنے سے بچا کیجیے، اس لیے کہ مومن پر لعنت کرنا ان کو قتل کرنے کے مانند ہے۔ خود کو سلام کرنے میں آگے رکھا کیجیے، اس لیے کہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہوگا۔ لا یعنی فضول بیکار چیزوں سے بچنے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ مسلمان کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں سے بچتا ہے۔ دوسروں سے صرف اللہ ہی کے لیے محبت کیا کیجیے، اس لیے کہ سب سے افضل کام ہے۔ دوسروں سے صرف اللہ ہی کے لیے بغض کیا کیجیے، اس لیے کہ یہ سب سے اونچا عمل ہے۔ تکبر جیسے ہلاک کرنے والے مرض سے بچا کیجیے، اس لیے کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کے ورد کا اہتمام کیجیے، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ ایمان کی اعلیٰ شاخ ہے۔ راستوں میں تکلیف دہ چیزوں کو ہٹایا کیجیے، اس لیے کہ یہ حصول ایمان کا آسان ذریعہ ہے۔ دامان حیا کو داغدار ہونے سے بچایا کیجیے، اس لیے کہ حیا ایمان کا اہم شعبہ ہے۔ دوسروں کے لیے نفع بننے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ ظالم بننے یا مظلوم ہونے سے بچنے کی دعا کیجیے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے پناہ مانگی ہے۔ گمراہ ہونے یا گمراہ کن شے سے بچنے کی دعا کیجیے، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں سے پناہ مانگی ہے۔ مخلوق کی اطاعت میں خالق کی نافرمانی سے بچا کیجیے، اس لیے کہ مخلوق کی اطاعت میں خالق کی نافرمانی جائز نہیں۔ گناہوں سے توبہ استغفار کا اہتمام کیجیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نرم مزاجی کا اپنا سیوا بنایا کیجیے، اس لیے جو نرم مزاجی سے محروم رہا وہ ساری بھلائی سے محروم رہا۔ علماء دین کی تعظیم و توقیر کیا کیجیے، اس لیے جو علماء کی قدر نہ کرے امت مسلمہ سے نہیں۔ چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیجیے، اس لیے جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ امت مسلمہ میں سے نہیں۔ بڑوں کی بھرپور تعظیم کیا کیجیے، اس لیے جو بڑوں کی تعظیم نہ کرے امت مسلمہ میں سے نہیں۔ اپنی اولاد کی دینی تربیت کی فکر کیجیے، اس لیے کہ والد کی طرف سے اس کی اولاد کے لیے دینی تربیت سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں۔ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق نہ رکھا کیجیے، اس لیے کہ 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرنے والا جہنمی ہے۔ اپنے آپ کو پاک دامن رکھا کیجیے، اس لیے کہ مردوں کو پاک دامنی خود ان کی عورتوں کی پاک دامنی کا ذریعہ ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں۔